آپ سن رہے ہیں کتاب چپ، سب ہیڈنگ پاگل۔ اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی جو کھیل کے میدان میں ٹوٹی تھی۔ اس کے سوا اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ چوکور چہرہ، سانولا رنگ، کشادہ پیشانی پر کنڈل دار بال اور مست آنکھیں جن پر گہری بھویں تنی ہوئی تھیں۔ نہ جانے انہیں دیکھ کر یہ احساس کیوں ہوتا کہ کوئی سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ شاید اس لیے کہ ان بھووں میں بلا کا اضطراب تھا۔ راؤنڈ کے بعد میں اپنی نشست پر آ بیٹھی۔ اسے دیکھے بغیر میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کی وجہ سے یا نہ جانے کیوں میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آخر مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے آنکھ بچا کر ادھر دیکھا۔ اس کی نگاہیں میرے منہ پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھیں جھکائیں اور یوں بیٹھ رہی جیسے کوئی شدت سے کام میں مصروف ہو۔ لیکن آخر کب تک میں یوں بیٹھی رہتی؟ تمام مریض سو گئے یا چپ چاپ پڑے رہے۔ وارڈ کے پرلے سرے پر دو ایک کرا رہے تھے، لیکن وہ گردن موڑے میری طرف تک رہا تھا۔ مجھ سے نہ رہا گیا۔ نیند نہیں آتی تمہیں؟ میں نے پاس جا کر اسے کہا۔ وہ چونکا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے نا؟ میں نے لاپرواہی سے سرسری طور پر کہا۔ میں بڑے مزے پہ ہوں۔ وہ مسکرایا۔ لیکن اس طرح صحت پر برا اثر پڑے گا۔ صحت؟ تمہاری قسم میں تو جینے لگا ہوں۔ کب سے مردوں کی طرح پڑا ہوا تھا، مگر اب 2-1 دن تو میں نے کوشش کی کہ رضا سے بے نیاز رہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ ساری ساری رات وہ میری طرف تکتا رہتا، حتیٰ کہ اس احساس کی وجہ سے مجھے کام میں مشغول دکھائی دینا مشکل ہو گیا۔ پہلے میں بہانے سارے وارڈ میں پھرا کرتی تھی، لیکن 2 ہی دن میں مجھے ادھر ادھر جانا 2 بار دکھائی دینے لگا۔ جلدی جلدی جاتی اور پھر کام ختم کر کے واپس آ جاتی۔ نہ جانے کیوں میں نے کرسی کو بھی ایسے مقام پر سرکا لیا تھا جہاں سے وہ میرا سارا چہرہ دیکھ سکے۔ بہت جلد ہم اچھے خاصے دوست بن گئے۔ اس کا بات کرنے کا انداز انوکھا تھا، تکلف سے عاری، بات کرتے ہوئے جھجکتا بھی نہ تھا۔ اس کے علاوہ اظہار محبت کے سوا اسے کسی بات سے دلچسپی نہ تھی۔ ہر بات میرے ذکر پر ختم ہوتی۔ پوچھتی ہوں، آپ کو چوٹ کیسے آئی؟ جواب ملتا، کیوں نہ آتی چوٹ؟ نہ آتی تو تم سے کیسے ملتا؟ لیکن اس روز جب اس نے سنا کہ میں دوسرے وارڈ میں لگنے والی ہوں تو نہ جانے اسے کیا ہوا۔ ایک ساتھ کے لیے اس کا منہ لال ہو گیا۔ بس اتنی سی بات پر میں نے عذرا مذاق کہا، اتنی سی بات؟ وہ ہنسا۔ اف، وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، جی چاہا ادھر ادھر ہو جاؤں۔ اتنی سی بات؟ وہ پھر ہنسا۔ نہ جانے کیوں اتنی سی بات پر میں کیوں اس قدر پریشان ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی بدل لی۔ یہ میری غلطی تھی۔ اگر میں اپنی ڈیوٹی ایکسچینج نہ کرتی تو حالات نہ بگڑتے۔ چند ہی دنوں میں وہ مجھ سے بے تکلف ہو گیا۔ اصل میں اس کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی تھی کہ اس سے با تکلف رہنا ممکن نہ تھا۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ چند ہی باتوں میں وہ دوسرے کو مانوس کر لیتا۔ اس کی ہر بات گھونگھٹ اٹھا دینے والی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ امید نہ تھی کہ وہ ایسی جلدی مجھے شادی کا پیغام دے دے گا۔ آپ جانتے ہیں، نرس کی ڈیوٹی دوا پلانے اور پٹی کرنے تک محدود نہیں ہوتی۔ ہمیں ہر مریض کا دل بہلانا پڑتا ہے۔ ہماری حیثیت مریض کے ہاتھ کے کھلونے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو میں رضا کا دل بہلانے کی کوشش کیا کرتی، لیکن مجھے یہ وہم بھی نہ تھا کہ میری ہر بات کسی ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا ہو رہی ہے۔ مجھے واضح طور پر شعور نہ تھا کہ میری باتوں میں محبت کی جھلک ہے۔ ہر مریض نرس سے
اظہار محبت کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، نہ جانے کیوں نرس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا اس پر عائد ہو جاتا ہے، چاہے جان جسم سے نکل کر ہونٹوں پر اٹکی ہوئی ہو۔ نہ جانے اس وقت وہ اس دیے کی طرح مشتعل کیوں ہو جاتے ہیں جس کا تیل ختم ہو چکا ہو۔ اس وقت لیٹا ہوا وہ ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں اس کے ٹکٹ پر اندراج کر رہی تھی۔ اس نے مجھے بلایا اور پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں سرسری طور پر اس کے پلنگ پر جھکی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ بولا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے بلا تکلف میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ آئیوی، میں چونک پڑی، لیکن جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال کر مذاق سے بولی، شادی؟ ہاں، وہ میری طرف دیکھنے لگا، اور اگر میں نہ کہہ دوں تو؟ میں نے بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی تو وہ پریشان ہو گیا، جیسے امکان اس کے خواب و خیال میں ہی نہ تھا۔ تو نہ جانے کیا ہو جائے؟ وہ گنگنایا۔ کیا ہوگا؟ میں مسکرائی۔ کیا ہوگا؟ اس نے ارد گرد دیکھ کر کہا، یہ بتیاں بجھ جائیں گی۔ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ وہ چاند ٹوٹ کر نیچے گر پڑے گا، تارے ایک دوسرے سے ٹکرا کر گل ہو جائیں گے، اور یہ دنیا بہت کچھ ہوگا پھر تو۔ میں ہنسی۔ ہاں۔ اس کا چہرہ اور سنجیدہ ہو گیا۔ بھویں سکڑیں۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مذاق نہ سمجھو آئیوی۔ مذاق میں اڑاؤں؟ میں اس کے سنجیدہ اور وحشیانہ انداز کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مجھے سوچنے دو۔ اچھا، وہ تیوری چڑھا کر بولا، انکار نہ کرنا، ورنہ… اس کا انداز دیکھ کر میں کانپ گئی۔ جوش میں نہ آؤ مسٹر رضا، ٹانگ ہل جائے گی۔ ٹانگ؟ وہ چلایا۔ اگر یہ ٹانگ تمہارے اور میرے درمیان حائل ہے تو تمہاری قسم میں اسے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ اس دن سے مجھے رضا سے ڈر آنے لگا۔ اس کے جوش اور شوق کی شدت کو دیکھ کر میں سہم جاتی۔ اس کی تنی ہوئی گھنی بھویں یوں ابھرتی جیسے طوفان میں گرداب اٹھ رہے ہوں۔ اس سے میل ملاپ بند کر لینے کی ہمت نہ تھی، سو بات بڑھ گئی۔ اس کی توقعات بڑھ گئیں۔ اس کی نگاہیں میرے لیے مخصوص ہو گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ صرف میرے لیے جیتا تھا، صرف میرے لیے۔ جس قدر ڈرتی اسی قدر اسے جھٹلانا مشکل ہو جاتا۔ میری خاموشی اس کی توقعات کو ہوا دیتی۔ خوف کے باوجود، یا شاید اسی لیے، میرا دھیان اس کی طرف لگا رہتا، جیسے کبوتری شکار کی بندوق کو دیکھ کر دہشت سے بے حس و حرکت بیٹھی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ جلد ہی وہ دن آ گیا جب وہ خود چلتا ہوا میرے گھر آیا۔ وہ پہلا دن تھا جب ہمارے تعلقات میں مریض اور نرس کی سی بات نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے خود کو فریب دے دے کر اپنے آپ کو مریض بنا رکھا تھا۔ ایسا مریض جس کی صحت کا دار و مدار مجھ پر تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے اس کے نزدیک نرس بن چکی تھی۔ میرے گھر وہ صرف 2-1 مرتبہ آیا۔ اس کے بعد مجبوراً مجھے حقیقت کا اظہار کرنا پڑا، اگرچہ میں نے پوری کوشش کی کہ اسے انکار کے لیے تیار کر دوں، لیکن اب ان تفصیلات سے فائدہ۔ انکار سن کر وہ ایک زخمی پرندے کی طرح تڑپا۔ اس کی بھویں سمٹی، منہ سرخ ہو گیا، پھر دفعتاً اس نے ایک کہکہا لگایا، کرخت اور بھیانک کہکہا۔ اس کے بعد ہر روز ہسپتال جاتے ہوئے راہ میں کہیں نہ کہیں وہ کہکہا گونجتا، وہی کھوکھلی آواز جس میں تمسخر اور طنز بھرا ہوتا تھا، جیسے دور دور کوئی بدرو اس دنیا کی جھوٹی مذاکرہ خیز باتوں پر تمسخر اڑا رہا ہو۔ پھر وہ کہکہا ہمارے ہسپتال کی دیواروں میں سے بہنے لگا اور بالآخر میرے کان کے گرد امڑ آیا۔ ایک دن جب میں کھڑکی میں کھڑی نہ جانے کس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، میری نگاہ اس پر پڑی۔ وہ گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا، سوجا ہوا منہ، اکڑی ہوئی بھویں، بلوری پھٹی پھٹی آنکھیں۔ اف، وہ منظر! میں نے ڈر اور نفرت بھری پھریاری محسوس کی اور جھجک کر پیچھے ہٹی۔ پھر وہی کہکہا، اف! وہ کھڑا ہنس رہا تھا، چہرے کے خطوط یوں ابھرے سمٹ رہے تھے جیسے جانکی کے عذاب میں مبتلا ہو۔
بصد مشکل میں نے اپنے آپ کو اس منظر سے علیحدہ کیا اور دھڑام سے چارپائی پر آ گری۔ اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، ہر جگہ وہی کہا گونجنے لگا، حتیٰ کہ تمام دنیا اس کی گونج کی لپیٹ میں آ گئی۔ پھر حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ میرے مکان تلے کھڑا میرا نام لے کر پکارتا، چیختا، کہا مار کر ہنستا۔ میرے نام کا نعرہ گلی کوچوں میں گونجنے لگا۔ ہسپتال کی دیواریں آئی وی کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ باغ کی روشیں، سڑکیں، بازار، لوگ میری طرف گھورنے لگے، مسکرانے لگے، کوہنیاں چلی، آنکھیں چمکیں، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ان حالات نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ میں زخمی پرندے کی طرح تڑپ کر کونوں کی طرف کھسک جاتی، میری پلکیں اور بھی جھک جاتی، میرا جسم سمٹ کر معدوم ہونا چاہتا، لیکن بے سود۔ میں نے مکان بدلے، ہسپتال بدلے، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلی گئی، لیکن وہ دیوانہ ہر جگہ جا پہنچتا، ہر جگہ وہ میرا مکان ڈھونڈ لیتا، اور ایک روز میں دیکھتی کہ وہ میری دہلیز پر بیٹھا، ہاتھ میں آئیوی کا پھول لیے اس سے باتیں کر رہا ہے۔ ہر نئے شہر میں نئے سرے سے چرچا ہوتا، نئے جوش سے باتیں ہوتی، نئی نگاہیں۔ اب میں نے شہر بدلنے کا ضبط چھوڑ دیا۔ کیا فائدہ؟ انہی دنوں مسٹر ظہیر مجھ سے ملے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مجھ سے ہمدردی کی تھی، ورنہ لوگ تو مجھے ڈائن سمجھتے تھے۔ وہ ڈائن جس نے اپنے جادو سے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا اور اپنے اس شاہکار پر نازا تھیں۔ نہ جانے لوگوں کو دیوانے سے ہمدردی کیوں ہوتی ہے، ان کی ہر بات میں نکتہ پیدا کر لیا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں لوگوں کو انوکھے واقعات سے عشق ہے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ عشق و محبت کی کوئی کہانی معمولی واقعات سے بنی ہو، اس لیے وہ ہر آپ بیتی میں انوکھے پن کا رنگ بھرتے رہتے ہیں۔ زبانیں زدے خلق ہو کر ہماری کہانی میں کیا کیا رنگ نہ بھرے گئے، نئی انوکھی تفصیلات جوڑی گئیں۔ رضا کی قربانیاں، میرے ظلم، حتیٰ کہ ہر قصہ ایک عجیب سا قصہ بن گیا، ایک انسنا قصہ۔ اب تو بارہا مجھے خود شک پڑ جاتا ہے کہ شاید وہ قصہ صحیح ہے، مجھے اپنی یادداشت پر اعتبار نہیں رہا۔ ہاں، تو ظہیر پہلا شخص تھا جس سے دلی ہمدردی تھی۔ اس کے دل میں اس دیوانے کے خلاف بغض تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار اس کے منہ سے بھی ایسی بات نکل جاتی جس سے ظاہر ہوتا کہ اس کے دل کی گہرائیوں میں رضا کی مظلومیت اور میری بے وفائی کے تاثرات دبے ہوئے ہیں۔ میں سن کر چونک پڑتی، دھک سے میرے سینے میں کچھ ڈوبنے لگتا، گرد و پیش دھندلا جائے۔ مثلاً اس روز عذرا مذاق بولا، وہ دیوانہ سچا ہے، آئیوی تمہارا انداز ہی کچھ ایسا ہے کہ پاگل ہوئے بنا رہا نہیں جاتا۔ کیوں؟ میں چڑ گئی۔ میں کیا بے وفا ہوں؟ نہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولا، بے وفا نہیں، لیکن تمہاری وفا بذات خود دیوانہ کن ہے۔ پھر وہ ہنس پڑا، لیکن یہ بات میرے دل پر پتھر کی لکیر بن گئی۔ میں ایک حساس لڑکی ہوں، بات میرے دل میں کھپ کر مجھے غم کی عطا گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے، اور میں یوں محسوس کرنے لگتی ہوں جیسے نشے میں ہوں، سدھ بدھ نہیں رہتی۔ ہاں، یہ بات ظہیر کے دل کی گہرائیوں میں گڑی ہوئی تھی، ورنہ مذاق میں بھی وہ ایسی بات کھل کر نہ کہتا۔ اکثر بیٹھے بٹھائے ایک آہ بھر کر وہ آپ ہی آپ گنگنانے لگتا ہے، آئیوی، اگر تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دو تو؟ میرے دل پر ایک ٹھیس سی لگتی ہے، مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی پوچھتی ہوں، تو شاید میں بھی کسی دہلیز پر آئیوی کا پھول لے کر بیٹھ جاؤں۔ مسٹر ظہیر، میں غصے میں چلاتی ہوں، لیکن وہ اپنی دھن میں مگن کہے جاتا ہے۔ کس قدر نشہ ہے اس احساس میں کہ کوئی میرے لیے دیوانہ ہو چکا ہے۔ ہاں، میں جل کر کہتی ہوں، بہت، ایک ہو چکا ہے، ایک ہو رہا ہے۔ میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اس لیے کہ مجھے ظہیر سے محبت ہے، لیکن اس نے مجھے غلط سمجھا۔ محبت میں کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس روز جب اس نے کہا، آئیوی، مجھے خیال ہی آتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تو میرے پاؤں تلے زمین سرکنے لگی۔ کیوں؟
شاید میں اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا محبوب ہوں جسے شہر کے لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اور بس۔ اچھا، میں زبردستی مسکرائی اور چھیڑنے کی خاطر بولی، لیکن یہ نہ بھولیے صاحب کہ ہر بلندی کو سر چکرا دینے کی بری عادت ہے۔ وہ ہنسا۔ ہاں، رضا نے دیوانہ بن کر اپنا تحفظ کر لیا۔ تمہاری مہربانی، بے اعتنائی، دونوں دیوانہ کن جو ہو جائے۔ کوئی کیا کرے، تو آپ بھی اپنا تحفظ کر لیں۔ میں چڑ گئی۔ شاید وہ بولا، تمہاری بلندی کو قائم رکھنے کے لیے مجھے قربانی دینا پڑے۔ اف، ظہیر کی وہ باتیں، مگر ان باتوں کے باوجود، یا شاید انہی باتوں کی وجہ سے، میں اس کی طرف کھنچی جاتی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا ایک جز مجھ سے نفرت کرتا ہے، ڈرتا ہے، مجھ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے سوچنے سے بیر ہے۔ اسے سوچ بچار میں دیکھ کر میں چڑ جاتی ہوں، مشتعل ہو جاتی ہوں، لیکن اس کے باوجود مسحور ہو کر بیٹھی رہتی ہوں۔ ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے مجھے اپنے آپ پر قدرت نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مجھے ظہیر سے والہانہ محبت ہے۔ پاگل ہوئی جا رہی ہوں۔ اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے پاگل کرنے سے لگاؤ ہے، دیوانہ بنانے سے دلچسپی ہے۔ اف، یہ لوگ! آخر وہ دن آ پہنچا۔ اف، وہ دن! گویا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری دبی دبی دیوانگی طوفان بن کر اٹھی اور چھا گئی۔ میں ہسپتال سے واپس آ رہی تھی۔ حسب معمول وہ دیوانہ مجھ سے 10-15 قدم پیچھے ہاتھ میں آئیوی کا پھول لیے اس سے باتیں کرتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے پیچھے پیچھے آیا کرتا تھا۔ جب میں گھر یا ہسپتال میں داخل ہوتی تھی تو وہ وہیں سڑک کے کنارے دہلیز پر بیٹھ جاتا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ میں کہیں آس پاس ہی ہوں۔ نگاہیں اٹھتی، آنکھوں میں چمک لہراتی، کوہنیاں چلتی، انگلیاں اٹھتی۔ جھکی جھکی آنکھوں سے سمٹ سمٹ کر چلنے کے باوجود خواہ مخواہ مجھے یہ احساس ہوتا بونوں کے بازار میں گل بور چل رہی ہے۔ جھکی جھکی آنکھوں سے سمٹ سمٹ کر چلنے کے باوجود یوں محسوس ہوتا جیسے میں فضا پر چھائے جا رہی ہوں، چھائے جا رہی ہوں۔ دفعتاً بازار میں چیخو پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ پھر ایک چیخ، آئیوی! میں نے پہلی مرتبہ مڑ کر دیکھا۔ وہ سڑک کے درمیان موٹر تلے چت پڑا تھا۔ بایاں بازو آئیوی کے گرے ہوئے پھول کی طرح بڑا ہوا تھا، جیسے اسے اٹھانے کے لیے پھیلا رکھا ہو۔ اب تک وہ بازو اسے اٹھانے کی آرزو سے تڑپ رہا تھا۔ اف، وہ منظر! ہونٹ ہل رہے تھے۔ آئیوی آنکھیں پھول کی طرح ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں۔ کسی نے پھول اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک بار اس کی آنکھیں شکر گزاری کے جذبے سے بھیگ گئیں۔ میں حیرانی سے بت بنی کھڑی رہی۔ چیخ مار کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر پاؤں زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ جب وہ اسے موٹر میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تو دفعتاً وہ طلسم ٹوٹا اور میں گھر کی طرف بھاگی۔ چاروں طرف ایک ہنگامہ بپا تھا۔